یہ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے. ٹیکنالوجی جو ہے اگر ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم لوگ وہ ہمیں مار دیں گے، ایسے ہی ہے. تو ہمیں آج دنیا میں جینے کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے، ایسے ہی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام جنگ جیت گئے تھے یا جنگ ہار گئے تھے؟ ایک فلسفہ ہے اسلام کو سمجھنا. اس ٹائم پلانٹ ارتھ جب میں بولتا ہوں تو بیسیکلی اس کے بولنے کا میرے مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بتا سکوں، ارتھ مطلب زمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بتا سکوں کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، ہم زمین کے نہیں ہیں، ہم نے ابھی واپس چلے جانا ہے. تو یہاں پر زندہ رہنا مقصد نہیں ہے، یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ رہا ہے وہ کرو. یہاں زمین پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی ایک حد ہے اس کو نہیں کراس کرنا. آپ کے گھر کے اندر اگر ماں بہن بیٹھی ہوئی ہو، کوئی سر سے چادر اتری ہوئی ہو، تو آپ کسی کو گھر کے اندر نہیں لے کر آؤ گے. ایک حد ہے، اس کو آپ کو کسی کو سکھانا نہیں پڑا کہ آپ کو کسی نے سکھایا آ کر کہ ماں ایسے بیٹھی ہو یا بہن بیٹھی ہو تو کسی کو نہیں لے کے آنا. یہ آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بے غیرتی ہے کہ اگر آپ لے کر آتے ہو. اسی طرح سے آپ کو دنیا کے اندر جب آپ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر آ گئے ہو، اس زمین کے اوپر آ گئے ہو، تو یہاں پر آ کر آپ کو اللہ کی ایک حد ہے جسے کوئی کراس کرے گا تو آپ کو شرم آئے گی یہ سوچتے ہوئے بھی کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں. دیکھو دنیا میں دو چیزیں ہیں، ذرا بات سمجھنی ہے غور سے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ٹیکنالوجی کیا، یہ اس کو ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے ہمیں جنگ جیتنے کے لیے. دنیا میں دو چیزیں ہیں. جب ہم پلانٹ ارتھ کے اوپر ہیں تو بیسیکلی دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہمارا جسم، ایک ہماری روح. یہی دو چیزیں ہیں نا، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. ایک جسم کی ضروریات ہے، ایک روح کی ضروریات ہے. روح آپ کو بتائے گی اگر آپ اپنی روح کو جانتے ہیں. ہم ایک لائن بولتے ہیں کہ میرا جسم نہیں، یہ لائن ہے میری روح. کیسے بلا کہ روح کو جسم ملا ہوا ہے، جسم کو روح نہیں ملی ہوئی، روح کو جسم ملا ہوا ہے. تو جب آپ روح بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو روح آپ کو بتا دیتی ہے کہ اللہ کی باؤنڈریز کون کون سی ہیں، اللہ کی کن کن باؤنڈریز سے آپ نے جو ہے نا کسی کو ادھر نہیں آنے دینا. اور بیسیکلی جنگ کس کی ہے؟ اللہ کے نمائندے کی اور شیطان کی. ان دو کی جنگ اس زمین پر ہے. تو جب لفظ زمین کا استعمال ہوگا تو ان دونوں کی جنگ سمجھ آ جائے گی، ان دونوں کی جنگ چل رہی ہے. انسان آئے، اس کو شیطان نے ورگلانا ہے، انسان کو ورگلانا ہی ورگلانا ہے اس نے. اور کیا کرنا ہے شیطان نے؟ اس کا کام ہے ورگلانا. اب اگر وہ اس کو اس کے رستے سے ہٹا گیا، اگر شیطان انسان کو اس کے رستے سے ہٹا گیا تو اللہ کو کہے گا دیکھ تیرا بندہ ہار گیا. کیوں کہ اللہ نے اس کو کہا تھا کہ اس کو سجدہ کر، یہ اشرف المخلوقات ہے. تو شیطان اللہ کو بتائے گا کہ دیکھ یہ ہار گیا میرے سے، تو کہتا تھا اشرف المخلوقات ہے، میں تیرا زیادہ بڑا ہوں. یہ بڑا نہیں ہے، وہ اپنا منصب نہیں انسان کو دینا چاہتا. تو انسان کا مقابلہ اللہ کا نمائندہ ہوتے ہوئے شیطان کے ساتھ ہے. اب جب انسان کا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے تو اس دنیا کے اندر یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس میں آپ نے ایک ہی چیز کی کامیابی حاصل کرنی ہے، ایک ہی چیز کو آپ نے پکڑنا ہے کہ اللہ کی جو بتائی ہوئی حدیں ہیں ان کو کوئی کراس نہ کرے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے زندہ رہنا ہے. ٹیکنالوجی تو آپ کو زندہ رکھ رہی ہے. سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام میدان جنگ جیت گئے تھے یا ہار گئے تھے؟ جنگ جیت گئے تھے. کیونکہ جنگ کی وجہ کیا تھی کہ یزید کو خلیفہ مانو. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا خلیفہ ایسا نہیں ہوتا. اس نے کہا میں مار دوں گا. امام حسین نے کہا مار دے. جان تو پیاری نہیں تھی، جان دے دی، جان زندہ رہ. تو ہم آج ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، سیف کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی یہی کچھ کرے گی نا کہ ہمیں سیف کرے گی. بیسیکلی ٹیکنالوجی ہمیں سیف
کر ہی نہیں سکتی. اگر ٹیکنالوجی سیو کر سکتی ہوتی تو جب بدر کی جنگ چھڑی ہے, جب حضور پاک کی جنگ بدر کے میدان پڑے نا جنگوں کو, وہ کس دن کے لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو دیکھے نہ, کھولے نہ ان کو. جب 313 گئے ان کے پاس تلواریں نہیں تھیں, لکڑیوں سے لڑے ہیں. ان کے پاس تلواریں تھیں. دھر پڑی ہوئی ہے تمہاری ٹیکنالوجی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ٹیکنالوجی کو غلط کہتے ہو تو آپ خود بھی تو ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہے ہو, آپ خود بھی تو ٹیکنالوجی سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ خود بھی تو ٹیکنالوجی سے آگے آ رہے ہو. میرا ان لوگوں کو نا بڑا کلیئر کٹ ایک جواب ہے, بہت سادہ سا ایک جو ہے نا وہ ایک ہے کہ میرے لوگ اس ٹائم کدھر ہیں, کدھر جاؤں میں اپنے لوگوں کے پاس؟ میں ان کو یاد دلوانے کے لیے کیا میں حضور پاک کی امت ہے, کدھر جاؤں, کدھر جاؤں؟ ہم لوگ تو فلسطین کو نہیں بچا سکتے, اتنے ہم لوگ کمزور ہو چکے ہیں. آپ سب کو اپنی جان پیاری ہے, مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے. مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے, سب کو اپنی جان پیاری ہے, مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ میں بھی غلط ہوں, آپ بھی غلط ہو. امام حسین نے اپنی جان پیاری نہیں کی تھی. طائف میں جب حضور پاک کو پتھر پڑے تھے, حضور پاک نے بد دعا نہیں دی تھی, حضور پاک نے جنگ نہیں لڑی تھی. اللہ کا مسلمان کسی اور طرح جنگ لڑے گا. اللہ کے مسلمان کو اس ٹائم پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جنگ لڑنی کیسے ہے. اس کے لیے کھلونا بنا دیا ہتھیار, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ہتھیاروں میں ترقی کرو گے تو ہم سے آ کے جنگ لڑو گے. یہ تمہاری ایجاد ہے, یہ تمہاری ایجاد ہے, نہیں ہے تمہاری ایجاد. سمجھو اس کھیل کو ان کے. انہوں نے ایک چیز بنائی ہے تاکہ تمہیں کہیں کہ اگر یہ اب ہم سے لوگے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے, ورنہ ٹھوک دیں گے ہم تمہیں پکڑ کے, اسی سے ٹھوک دیں گے. ہم کہیں گے کاش ہم نے ترقی کر لی ہوتی. سوچو انہوں نے اصلی وار کدھر کی ہے. نہیں سوچتا تو میں آپ کو انشاءاللہ پھر کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں کبھی ڈیٹیل سے یا نیکسٹ اس کے اندر جو ہے نا میں آپ کو پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے اس کا کبھی جواب دوں گا کہ کس ہمیں اس ٹائم کرنا کیا چاہیے. ہمیں